السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لیں، آمین۔ آج انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ سیشن ہے، سیکنڈ کلاس ہے یہاں سے عظمیٰ سوشل ہب پر انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ اسے سٹارٹ کیا ہے کہ رب جو ہے وہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں لوگوں کو رب سے جوڑ سکوں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم ایسے کریں گے، باتیں کریں گے اور پھر اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ ٹیگنگ کر لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کون کون ہمیں جوائن کر سکتا ہے آج انشاءاللہ، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ تو مائیں دلچسپی لیں تاکہ بچے بھی دلچسپی لیں، مائیں پڑھیں گی تو پھر بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنی لیڈیز ہیں، میں نے دیکھا فرسٹ سیشن آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے پسند کیا۔ اب آپ نے خود تو پسند کیا ماشاءاللہ، آپ کو اچھا لگا، اب آپ ایک ذمہ داری اسے آگے پھیلائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گروپ کو یہاں جوائن کر سکیں، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور یہاں جس پلیٹ فارم سے ہم الحمدللہ ہم نے شروع کیا ان کے لیے بھی بنے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی بنے، ہے نا۔ قیامت والے دن چھوٹے چھوٹے نیکیوں کا انسان ترسے گا۔ تو یہ دعوت عام ہے، ٹیگنگ میں کر رہی ہوں، اور اگر کوئی اس گروپ کا نہیں ہے اور تو کائنڈلی وہ مائنڈ نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں دیکھ رہی میں کس کو ٹیگ کروں، بس میں ٹیگ کرتی ہوں، یہ میری نیچر میں ہے کیونکہ یہ دعوت عام ہے، تو ہر کوئی، اور یہ ہمارا فرض عین بھی ہے ہم تجوید سیکھیں۔ میں نے فرسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں سب آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیوں سیکھنا چاہیے تجوید، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تھوڑے سے پہلے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ تجوید کے لیے ڈیپ بریدنگ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیپ بریدنگ ہم آکسیجن انہیل کریں گے نوز سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، اور جب ہم آکسیجن لیتے ہیں ناک سے تو ہماری جو ٹمی ہے پیٹ پھول جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح کی سچویشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو لنگز ہیں وہ کچھ اس طرح سے یعنی سکڑیں گے، پھیلیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہمارا پیٹ بھی جو ہے اندر باہر ہوگا۔ تو دو ایکسرسائزز ہوں گی ہماری، ٹھیک ہے۔ پیٹ کے پٹھے بھی مسلز بھی مضبوط ہوں گے اور ہمارے لنگز بھی مضبوط ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب آکسیجن لیتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی اسٹرینتھ لنگس کی جو ہے بڑھتی ہے۔ تو ایک سانس سے ہم کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے، ہماری زبان نہیں ہے عربی، ہم سیکھ رہے ہیں، تو جب آیت پڑھتے ہیں تو ہماری سانس جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کہ ہم آیت ذرا لمبی پڑھیں تو ہم یہ ایکسرسائز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وضو کر کے بیٹھا کریں، بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے، اور آکسیجن انہیل کریں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اندر لیں اور زیادہ سے زیادہ پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کرتے ہیں۔ اچھا، جو نئے کرنے والے تھوڑے وہ پازز دے کے کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑے چکر آ سکتے ہیں بڑوں کو، بچوں کو، ایک دفعہ عادت ہو جائے گی تو پھر سب صحیح ہوگا۔ دوبارہ کرتے ہیں۔ تیسری دفعہ، اور میں تھوڑا آواز سے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کریں تو آپ کو ٹیچر کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ تو آپ کو سکھائی میں نے ڈیپ بریدنگ۔ اب آپ لوگ کیا کریں گے، صبح دوپہر شام کریں گے اسے، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے اور تجوید کے لیے بھی۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے خیال آیا کیونکہ ہم پہلی کلاس سٹارٹ کریں یعنی باقاعدہ پریکٹس کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے کہ ڈن لکھنا ہے، لیکن ڈن کے لیے آپ لوگ صرف ڈی لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پریکٹس بیسڈ سیشن ہے، تاکہ جب آپ لوگ بولیں گے تو آپ کو آئے گا۔ اور اوکے کے لیے آپ لوگوں نے کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، استعاذہ اور بسملہ کی سب سے پہلے پریکٹس ہونی چاہیے یہ، تاکہ ہمارا صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ، اعوذ
کمپلیٹ رولنگ ہوگی، ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے یہ ہمارا فار تھروٹ سے نکلے گا، ٹھیک ہے، کی آواز آئے گی، اور یہ میں سب بتاؤں گی، ابھی آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، مجھے کاپی کریں. اعوذ باللہ، بی باللہ من الشی، مینا می انا، ٹھیک ہے، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. بسم اللہ، انگلش لیٹر بی آئے گا، جہاں پہ کسرہ ہوگی، زیر ہوگی، کیونکہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے نہیں پڑھیں گے. یہ ہے بسم اللہ می، بسم اللہ ہی، ٹھیک ہے کسرہ ہی. اور اسم الجلالہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. رب، ابھی صرف یہ سکھایا میں نے آپ کو، یہ میں پڑھوں گی اور یہ ساتھ ساتھ آپ لوگ سیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، ربی زدنی علما، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اس طرح ہم یہ جب پڑھیں گے ہر دفعہ، آپ لوگ ویسے ہی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ لیٹر سیکھیں گے تو سیکھ جائیں گے. اچھا، تھوڑی سی ریویژن کر لیں گے. آج ہم پہلی لائن دوبارہ پڑھیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم اسے ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ حروف الہجا جو ہے ہمارے پاس 29 ہیں، 29 ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کل 17 مخصوص مقامات سے ادا ہوتے ہیں، اور ان 17 مخصوص مقامات کو مخارج خاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایگزٹس جو ہوتے ہیں نا، موڈز، ان کے اندر یہ پڑے ہوتے ہیں. عربی میں جو ایگزٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مخارج خاص، ان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ مخارج خاص جو ہے، جو 17 والے ہیں، یہ 5 بنیادی مخارج سے نکلتے ہیں، جن کو ہم مخارج عام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گی، شکل دکھاؤں گی تو آپ کو پہچان ہو جائے گی. اچھا، پھر یہ مخارج خاص جو ہیں، یہ جو ہے مخارج عام جو ہے، سوری، یہ فردر ڈیوائیڈڈ ہیں 2 میں. ایک ہے محقق، ایک ہے مقدر. اچھا، محقق جو ہے جب کسی بھی حرف کے مخرج کی کوئی خاص جگہ مقرر ہو کہ یہ لیٹر یہیں سے نکلے گا تو وہ محقق کہلائے گا، یعنی کنفرم اس کی جگہ ہوتی ہے کہ بس یہ یہیں سے نکلنا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے. اور مخرج مقدر جو ہے جب کسی بھی حرف کے مخرج کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ پلیس تو یہی ہے، اس پلیس میں سے پتہ نہیں کس جگہ سے نکل رہا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ، تو اسے مقدر کہتے ہیں. مقدر کہتے ہیں اندازے سے، ٹھیک ہے. جیسے اگر یہ پکچر آپ دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ 5 مخارج عام ہیں، ٹھیک ہے. یہ والا جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا الجوف ہے. الجوف، یہاں سے علم مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جیسے ای او، یہ ساؤنڈز یہاں سے، اور یہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، یہ ہمارا جو الجوف ہے، اسے تھروٹ کیوٹی، ماؤتھ کیوٹی بھی اسے مل کے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انگلش میں سے تھروٹ اینڈ ماؤتھ کیوٹی یا جوف دہن یا اورل سپیس کہہ لے. یہ ہمارا لیرنگس ہے. لیرنگس کے اندر ہمارا جو نرخرا ہوتا ہے، اس کے اندر آواز کی ڈبیا ہوتی ہے، ساؤنڈ باکس ہوتا ہے، وہاں سے لے کر یہ یہاں پہ اس کے ختم ہوتا ہے. اور جو ساؤنڈز نکلتی ہیں، ہم جو مدود ادا کرتے ہیں، اے ای او، اس کی آواز لپس پر ختم ہوتی ہے، ہوا پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو مخرج ہے، یہ آواز کی جو ڈبیا ہے، نرخرے میں موجود لیرنگس کے اندر جو آواز کی ڈبیا ہوتی ہے، ساؤنڈ باکس، وہاں سے لے کر ہونٹوں تک کا خلا، یہ ٹیوب جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے یہ، یعنی خالی جگہ جہاں سے یہ ہمارا الحلق ہے اور یہ منہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی 2 آرگنز آپس میں نہ تو ملتے ہیں نہ قریب آتے ہیں، یعنی ٹیوب کا ٹیوب ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اسے بولا ہے، پروناؤنس کیا ہے، اے ای او، اور ہمیں نہیں پتہ یہ اس میں کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقدر کہلاتے ہیں، یعنی ہم اندازے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس الحلق، ٹھیک ہے. یہ تھروٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے گردن بنائی ہوئی ہے، یہاں پر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں الحلق، اور یہ بھی ساؤنڈ باکس آپ دیکھ رہے ہیں، ساؤنڈ باکس، یہاں پہ ہمارے پاس 3 مخارج خاص ہیں، ٹھیک ہے. یہ اقصا الحلق،
وسط الحلق ادنا ادنا الحلق یا اقص الحلق وسط الحلق ادن الحلق. ٹھیک ہے, یہاں سے پھر ہمارے جو ہے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جب آتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی. ابھی میں آپ کو مخارج عام بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ 5 اہم مخارج عامہ یا عام جن کے اندر ہمارے کس طرح ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی لیٹرز کے, کس کے اندر کتنے مخارج خاص ہیں, کون سے مقدر ہیں اور کون سے محقق ہیں. تو یہ مقدر ہوا ہمارے پاس الجوف, اور یہ ہمارے پاس کیا ہوا, محقق ہوا. یہ مقدر تھا تو ہمیں نہیں پتہ کہاں سے ادا ہو رہے, اس پلیس میں سے بس یہ پتہ ہے کہ یہاں سے پروڈیوس ہو رہے اور یہاں سے ادا ہو رہے. اور یہ ہے اس کے اندر خاص دیکھیں پوائنٹس ہیں, تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3 ہیں اس کے اندر مخارج خاص. ٹھیک ہے, اور 6 لیٹرز یہاں سے ادا ہو رہے ہیں. پھر تھرڈ والا اللسان, زبان. اچھا میں آپ لوگوں کو ہاتھ سے بھی سوری یہ انک لگی ہوئی ہے کیونکہ کیلیگرافی کر رہی تھی تو اس کی انک ہے. تو اچھا یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا ہاتھ جو ہے یہ زبان کی طرح, اس کو بھی میں یوز کروں گی آپ کو سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ہاتھ کی شیپ ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کی شیپ ہے, یہ زبان ہے. اس کے اندر 10 مخارج خاص ہے اور 18 لیٹرز یہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس محقق ہے. اس کے بھی یہ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں, میں نے ڈاٹس لگائے ہوئے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ محقق ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہاں پہ ہمارے پاس 4تھ جو ہے جو محقق ہے مخرج عام, وہ الشفتان ہے, یعنی دونوں ہونٹ. عربی میں کیا کہتے ہیں, میں ٹرمز دونوں یوز کروں گی. ٹھیک ہے, اللسان تھا, الحلق, اللسان, الشفتان, اور یہ الجوف تھا. ٹھیک ہے, اچھا الشفتان جو ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس 2 مخارج خاص ہیں اور 4 لیٹرز یہاں سے ادا ہوتے ہیں. آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, با, واو, میم اینڈ فا. ٹھیک ہے, اینڈ دا لاسٹ ون از الخیشوم. یہ دیکھیں ناک بنائی ہوئی ہے, ناک کا بانسا ہے, یہاں سے نون اور میم کی جو صفت ہے وہ ادا ہوتی ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ کس جگہ سے, اس لیے یہ بھی مقدر ہے, اندازے سے ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہو گیا الجوف کا. اچھا کسی سسٹر نے پوچھا تھا ڈیٹیل سے بتائیں, تو ڈیٹیل سے اس لیے نہیں بتا سکتی, جو میں نے ویسے میں نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا کیونکہ قرآن پاک میں بہت ساری مدود ہیں اور ہر مد کو کافی ٹائم چاہیے ایگزامپلس کے ساتھ. تو وہ جب ہم قاعدہ ہم پڑھیں گے آئے گا ساتھ ساتھ تو آپ کو بتاتی جاؤں گی. اچھا الجوف پر آ جاتے ہیں. میں نے اسے گرین کلر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سکھا دیا تھا آپ کو, لاسٹ ٹائم بتا بھی دیا تھا کہ یہ کہاں سے, اور میں نے پروناؤنس بھی کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے. یہ جو گرین پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا الجوف ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ میں نے کہا کہ یہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. حروف مدہ اسٹریچنگ لیٹرز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ممدودہ جو ہے لمبا کرنے کو کہتے ہیں. یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے, یہ الف کبیرہ کہلاتا ہے, جو خالی الف ہوتا ہے, اس پہ نہ کوئی حرکت ہوتی ہے, خالی ہوتے, سکون اس کے اندر چھپا ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا, لیکن ہمیں پتہ ہے جب بھی اس سے پہلے کسی بھی لیٹر پر, ٹھیک ہے 28 لیٹرز میں سے, کیونکہ یہ خود ہم اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں الف کو, تو اس میں اس سے پہلے کوئی بھی متحرک لیٹر آئے گا اس پہ فتحہ ہوگی, زبر ہوگی. ٹھیک ہے, فتحہ میں زیادہ کہوں گی زبر کی بجائے کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر اس کی آواز کو, اس لیٹر کی آواز کو 2 کاؤنٹس کے لیے اسٹریچ کرے گا, اوپر لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, کیا کرے گا, اس کی آواز کو اوپر لے کر جائے گا. تو آواز کیسی آئے گی, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ با, اگر آپ دیکھ لیں یہ الف اس کو اسٹریچ کرے, اس سے پہلے فتح آ رہی ہے, تو یہ میں نے یہاں کیا ہوا ہے, پھر جوڑا ہوا ہے با. ٹھیک ہے, با, تو آواز کیا تھی, اے, ای, او. تو اے میں یہ با کے ساتھ جب آیا تو کیا آواز بنی, با. ٹھیک ہے, واو کی اگر دیکھیں واو ساکن ہے, واو باریکی سے پڑھا جائے گا, واو نہیں بولیں گے اسے, واو. اس سے پہلے جب بھی اس پہ ساکن کا نشان آئے گا, واو ساکن سے پہلے جب بھی ہمارے پاس ضمہ آئے گا یعنی پیش آئے گی, تو پھر اس کو آواز کو ہم گول کریں گے, بو. با, اب با پہ ہے ضمہ تو ہم کہیں گے بو, 2 کاؤنٹس کے لیے. اور یہ بھی الجوف سے ہی ادا ہو رہا ہے, یہ گرین والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہاں سے ادا ہو رہا ہے. اچھا پھر ہمارے پاس ہے یا ساکن سے پہلے جب کسرہ آئے گی, زیر آئے گی, تو پھر اسے ہم کیسے ادا کریں گے, بی, تو آواز 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. ٹھیک ہے, با, بو, بی. پڑھے شاباش. اور ڈن آپ لوگوں نے لکھنا ہے ڈی کے لیے, اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں سے اتنی ہی اسٹریچنگ ہو رہی ہے جتنے میں کر رہی ہوں. با, بو, بی. فنگرز دیکھ رہے ہیں, مٹھی بند کریں, فسٹ بنائیں, با, بی, بو, با, بو, بی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہم نے مد ادا کیا. تو آپ لوگ اسی طرح پریکٹس کریں اور پھر ڈن لکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے,
یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس پریکٹس کی ضرورت ہے. کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں، اب آپ کی زبان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے جب آپ مد ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا با کے لیے آپ کی زبان ایسی ہوگی، بالکل فلیٹ. ٹھیک ہے، جو آپ کا یہ لوور جو ہے نا، یہ میں اسے کہتی ہوں کہ یہ آپ کا جو اس پہ زبان پڑی ہوتی ہے، یہ میں کہتی ہوں میٹرس ہے اور یہ اس کا فلور ہے، یہ اوپر چھت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تالو ہے نا، اسے میں چھت کہتی ہوں. یہ میں ٹرم یوز بھی کروں گی، اور عربی کا بھی یوز کروں گی، انگلش کا بھی یوز کروں گی. ٹھیک ہے، تاکہ سب کی سمجھ میں ہر طرح سے آ جائے. تو زبان کی پوزیشن اگر آپ دیکھیں، یہ پنک لائن میں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، یہ الف المدیہ ہے، الف المدیہ. ٹھیک ہے، تو کیسے ادا ہوگا؟ ب. ٹھیک ہے، آواز یہاں سے آئی اور یہاں سے ہم نے اسے جب آواز پروڈیوس ہوئی تو زبان کی کیا پوزیشن تھی؟ ب. ب. اور بو کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بو کے لیے اگر آپ یہاں دیکھیں، گرین لائن آپ کو پرپل لائن نظر آ رہی ہوگی. زبان پیچھے سے ریزڈ ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، یہ پرپل دیکھ رہے ہیں، یہ تو جب ہم اسے ادا کریں گے بو. ٹھیک ہے، بو 2 کاؤنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، اور لپس ہمارے کیسے ہوں گے؟ ہم فرنٹ فارورڈ میں ہم اسے پش کریں گے. جیسے دیکھیں یہاں پہ فارورڈ فرنٹ پہ ہم نے پش کیے ہوئے ہیں لپس آؤٹ ورڈ. ٹھیک ہے، یہ بالکل کمپلیٹ رولنگ ہوگی. بو دمہ کے لیے بھی، پیش کے لیے بھی، اور مد کے لیے بھی بو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اچھا، پھر بی کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ گرین آپ پارٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سینٹر سے ریز ہوا ہوا ہے زبان کا درمیانی حصہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر آپ گرین کلر میں دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جب آپ اسے ادا کرتے ہیں نا بی، تو زبان کا درمیانی حصہ اٹھ جاتا ہے اور مد خوبصورتی سے ادا ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. تو میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو مد کے بارے میں بتا دی ہے. امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کی ادائیگی میں، اس کو پروناؤنس کرنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ بہت اچھے سے اسے پروناؤنس کر لیں گے. اب آ جاتے ہم اپنی پڑھائی کی طرف، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پھر اس کا مخرج بھی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ الف. الف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، جبکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب با کے ساتھ آئے گا ب، تا کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے ت، سا کے ساتھ آیا ہوا ہے سا. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ والی آواز نکلے گی. مد کی اپنی کیا ہے؟ مد کو کبھی اکیلے نہیں پڑھا جاتا. ل. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے تو وہ اپنی آواز کو واضح کرے گا. تو چلے میرے ساتھ پڑھیں. الف، اس کے ہم نام پڑھنے لیٹرز کے. ٹھیک ہے، الف. الف. اچھا، الف ہم نے پڑھا حمزہ ہے، یہ حمزہ اقص الحلق سے نکلے گا. ٹھیک ہے، فار تھروٹ سے نکلے گا. لام کے نیچے کسرہ ہے. ایلی. 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 ان فا کو ساکن کریں گے. فا میں ہوا جو ہے وہ اس کا اخراج ہوگا اور آپ کو ہاتھ پہ فیل ہوگی. الف. فا کا مخرج کہاں پر ہے؟ جب اوپر کے جو دانت نچلا جو ہونٹ ہے گیلا والا ایسا، اس کا پیٹ، اس کو پیٹ کو ہم جب لگائیں گے، ہونٹ کا پیٹ جب دانتوں کے ایجز پہ لگے گا تو فا ادا ہوگا. اور جب اسے ساکن کرتے ایف، تو جب اسے ادا کریں گے الف. بولے الف. الف الف نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، الف. الف. کیا ہے یہ؟ الف. 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 ب. ب. اچھا، ب باریک ہے، اسے با نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، اردو کا ایکسنٹ استعمال نہیں کریں گے. اور ب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے آپس میں مضبوطی سے پریس کریں گے. ب. 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 ٹھیک ہے، ب. اور الف اسے کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے اسے ادا کریں گے؟ ب. ب. اور یہاں اگر سائڈ پوز دیکھیں آپ، تو اس میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کہ گیلے حصے آپس میں ملیں گے. ہاں ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے ہونٹوں کے گیلے. دیکھیں تھوڑا سا گیپ ہے یہاں پہ کیونکہ گیلے حصے آپس میں ملنے. ب. 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 ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ت. ٹھیک ہے، ت کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ ت کے لیے ہمارے زبان کا یہ والا حصہ، یہ بھی باریک لیٹر ہے. زبان جو ہماری ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ دیکھیں میں نے کیا بنایا، یہ زبان کا وہ حصہ ہے جو اوپر تالو کی طرف ہوگا، چھت کی طرف. یہ زبان ہے نا، تو یہ حصہ اوپر تالو کی طرف ہوگا، چھت کی طرف. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ شکل میں، یہ جب جاتی ہے زبان کا یہ والا حصہ، اور یہ جو ہمارے اوپر کے 2 چوڑے والے دانت ہیں، انسائزرز جو ہیں، اس کے پیچھے گم لائن ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے دانت نکلتا ہے زبان کی. ٹھیک ہے، جسے جڑ کہتے ہیں. تو یہاں پہ جا کے جب مضبوطی سے لگے گی یہ والا حصہ، جسے ظاہر طرف اللسان کہتے ہیں، پیٹھ کہتے ہیں، یہ طرف ہے، کنارے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبان، یہ کیا ہے؟ زبان کے کنارے ہیں. یہ کنارے ہیں زبان کے، اور یہ والا
والا حصہ ظاہر طرف اللسان، یہ جب جاتا ہے اوپر دانتوں کے، یہ جہاں پہ ہمارے گمز ہیں یہاں پہ مضبوطی سے لگتا ہے تو تا ادا ہوتا ہے، اور زبان باقی نیچے رہتی ہے، اٹھی ہوئی نہیں ہوگی. اگر اٹھی ہوئی ہوگی پھر تا موٹا ہوگا. ہم نے اسے کیسے ادا کرنا ہے؟ تا تا. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الف با تا. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیٹر ہمارا ہے سا. ابھی ہم اسے ریپیٹ بھی کریں گے، پہلے آپ لوگوں کو مخرج ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا سا کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ یہ دیکھیں ہمارا زبان کی ٹپ جو ہے یہ اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے ایجز پہ یہاں پہ آ کے لگے گی. ٹھیک ہے، جب یہ یہاں لگتی ہے تو 3 لیٹرز یہاں سے ادا ہوتے ہیں. جیسے تا کے لیے صرف تا نہیں ادا ہوگا، وہاں سے دال بھی ادا ہوگا، تو بھی ادا ہوگا. اسی طرح سا کے لیے کیا ہوگا، لیکن کیونکہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ جب آؤں گی اس پہ تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن ابھی چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہم نے تا کیا تھا اور ہم نے اس کا مخرج آپ کو بتایا تھا تو یہاں سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی آوازیں ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ ان کے اندر کیفیات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مخرج تو ایک ہے ان کا، لیکن ان کے اندر جب ادا کرتے ہیں تو تو موٹا ہے، دال جو ہے وہ الگ اس کی آواز ہے، ایٹریبیوٹس کی وجہ سے، صفات لازمہ اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، ڈیفرنٹلی پروناؤنس کیے جاتے ہیں. تا. ٹھیک ہے، یہاں سے تا دا اینڈ تو، دال اینڈ تو، تا دال اینڈ تو ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے سا. سا کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں سے وا بھی ادا ہوتا ہے اینڈ ذیل بھی ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جو ٹپ ہے، ٹھیک ہے، طرف اللسان، یہ آ کے یہاں پہ ہمارے جو زبان کے ایجز ہے یہاں پہ آ کے لگتی ہے، اور جو ظاہر طرف اللسان ہے، جو فرنٹ ہمارا زبان کا جو فرنٹ ہے یعنی یہ والا پارٹ، یہ گمز کے نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنی یہ انگلی جو ہے انڈیکس فنگر رائٹ کی اگر آپ دانتوں کے ایجز کے پاس یوں اسٹریٹ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، اگر میں یہاں یوں رکھوں اسٹریٹ اس کو اور پھر میں زبان کو لگاؤں ٹپ سے تو یہ آپ کی انگلی گیلی ہوگی. دیکھیں اور چاول کے دانے جتنا باہر نکلنا چاہیے، دیکھیں گیلی انگلی دیکھ رہے ہیں نا، یہ گیلی ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس طرح کیا تو اس کا مطلب آپ صحیح مخرج پر ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے اسے ادا کرنے؟ سا، یہاں ٹپ لگے گی، پورا اگر آپ نے باہر نکالا تو سا کی آواز آئے گی، یہ آپ نے نہیں کرنا، اور زبان باقی فلیٹ اسی طرح پڑی رہے گی. ٹھیک ہے، اسے کیسے ادا کریں گے؟ سا سا سا. ٹھیک ہے، ذال بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے اور وا بھی، جب وہ آئے گا تو اس وقت آپ کو میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیم. اچھا جیم کے لیے زبان کا درمیانی حصہ، ٹھیک ہے، جڑ نیچے رہے گی اور سامنے سے کچھ اس طرح کی پوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہ جو اوپر تالو کا، دیکھیں میں نے تھوڑے سے یوں کر کے ہلکی سی لائن بنائی ہے، غار ہے زبان کا. اگر آپ منہ بند کرتے ہیں تو وہ غار تب بھی رہتا ہے. تو یہ جب اٹھتی ہے زبان اوپر کی طرف، زبان کا درمیانی حصہ اوپر چھت کی طرف اٹھے گا، ٹھیک ہے، الحنک العالی کی طرف، تو پھر 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، جیم شین اینڈ یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ہم جیم پڑھ رہے ہیں. اچھا تینوں کی آوازیں مختلف ہیں، تو جیم کے لیے یہ اوپر اٹھے گی. ٹھیک ہے، اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیم جیم جیم. ٹھیک ہے، اور جی میں آپ دیکھیں کہ 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کے ہمارے لیٹرز ہو گئے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں صحیح آواز کے ساتھ تاکہ آپ کو پروناؤنس کرنا ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ تو بہت آسان ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں، اگر آپ صحیح مخرج سے اسے ادا کریں گے، آوازیں نکالنا، آوازیں تو کوئی بھی نکال سکتا ہے، میں کام کرتی ہوں مخرج پر اور صفات پر. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں جب صحیح مخرج پہ جائیں گے تو صحیح آواز نکلے گی. ٹھیک ہے، ویسے آوازیں نہیں نکالنی، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے جب سناتے ہیں کہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، جب سناتے ہیں میں دیکھتی ہوں تو ان کے وہ مخرج ہوتا ہی نہیں، ان کے پاس خالی آوازیں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں مخرج ٹچ کریں، تو کسی کے غبارے بن رہے ہیں، کسی کے کیا بن رہے ہیں. تو میں کیا کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح مخرج سے ادا کرنا سکھا رہی ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ اسے اسی طرح ادا کرنا ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ الف 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 با با با. اور اچھا جو موٹے لیٹر ہیں نا، خود سادہ ہوتے ہیں، ان کے جو 7 لیٹرز ہیں ان کی آواز تو اوپر جو چھت کی طرف جاتی ہے تو وہاں سے آتی ہے، یہ ہیں وہ موٹے لیٹرز. ٹھیک ہے، خود صادقتن قیو. ٹھیک ہے، یہ موٹے ادا ہوتے ہیں، لیکن باریک لیٹر جو ہوتے ہیں ان کی آواز باہر نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تو وہ آپ لوگوں نے اسے فیل بھی کرنا ہے، کانوں کو سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے، با با تا 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 تا
س ہوا باہر نکالیں، ٹھیک ہے، س س س جیم، یہ دو دو کاؤنٹ کھینچیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ب ت س، جیم کو 4 کاؤنٹ 5 6 کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیم، اور میم پہ آپ لوگوں نے اسے ادا کرنا ہے ساکن کہ جیم، ٹھیک ہے، 4 کاؤنٹ کھینچنے کے بعد میم ساکن کیا آپ نے، اور میم کی آواز کا اظہار کرنا ہے، اسے ظاہر کرنا ہے، کیسے، جیم جیم، ٹھیک ہے، میم فیل کریں جو ساکن ہے اس کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، جیم جیم۔ اچھا، اب جو غلطیاں ہیں کون سی وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی، آپ لوگوں نے الف نہیں پڑھنا، الف پڑھنا ہے، اور الف الحلق سے حمزہ نکلے گا، ٹھیک ہے، الف 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 ب۔ اچھا، اب با کو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لٹا دیتے ہیں بعض کہ یہ عربی ایکسنٹ ہے، کیسے پڑھتے ہیں، بے، نہیں، یہ کیا ہے، یہ امالہ ہے، اور حفص عاصم میں صرف ایک امالہ ہے، بسم اللہ مجریہا میں، اور کوئی امالہ نہیں ہے، یہاں امالہ نہیں کریں گے، اس کو مد اوپر کھینچے گی، اور ہم نے اسے باریک پڑھنے، بے، کیسے پڑھیں گے، بے بے، اسے بے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسے تے نہیں پڑھیں گے، اسے تے نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے، بے بے تے تے سے 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 جیم جیم الف۔ جو مجھے زیادہ فکر ہے وہ اس کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پروناؤنس کرنے میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، تو اسے پڑھیں شابش، الف 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 الف، لام کسرہ لی لی، ایلی ایلی، اس میں لام موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، الف الف بے 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 تے تے سے سے جیم جیم جیم۔ چلے جی، یہ ہمارا الحمدللہ آج کا سیشن ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے مزید جو ہے سیکھنے کے سکھانے کے راستے ہمارے لیے کھولے وہ رب، اور آپ سے وہی التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رب کی طرف بلائیں، تاکہ لوگ بہت اچھے سے سیکھیں، اور جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم ہمیشہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ یا اللہ، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔